کو راضی کروں گا، ایسا کرنا حرام ہے، بالکل شریعت سازی ہے، وہ شریعت سے بغاوت ہے۔ وہی عبادت کرنی ہم پر لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، جو عبادت کتاب و سنت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھائے، کرنے کا حکم دیا، ان عبادات کو ہم کر سکتے ہیں۔ اپنی طرف سے کوئی عبادت ہم مقرر نہیں کر سکتے۔ اس سے قبر کے سوال پر تنبیہ ہوتی ہے کہ قبر میں سوال ہوگا۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ البتہ دوسرا سوال تیرا نبی کون ہے، اس کا تعلق امور غیبیہ سے، یہ غیب کے امور سے۔ دوسرا سوال جو ہوگا تیرا نبی کون ہے، تو جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہوگی اپنی زندگی کے اندر، وہ کہے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ اور جو نافرمان رہا، جو اس دنیا کے اندر اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان رہا، وہ وہاں پہ ایک ہی جواب دے گا، لا ادری، لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، مجھے پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں۔ لیکن جس نے اتباع کی ہوگی وہ ایک دم سے ان سوالوں کا جواب دے دے گا۔ اور ان تین سوال جب پوچھے جائیں گے، پہلا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے ربی اللہ، میرا اللہ رب ہے۔ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہے گا دینی اسلام، اسلام میرا دین ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ فرمائے گا، وہ جواب دے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی ہے۔ یہ تین سوال جب ہوں گے، اس کے بعد اس سے کہا جائے گا قبر کے اندر آرام سے سو جا، قیامت تک اب آرام کر لے، اب اسی دن اٹھنا ہے، آخرت کے دن اٹھنا ہے، اس دن اس کو جگایا جائے گا اس کو۔ تو یہ تین سوال قبر میں ہوں گے، ہر ایک سے ہوں گے، نبی سے بھی ہوں گے، امتیوں سے بھی ہوں گے، ہر انسان سے یہ سوال ہوں گے۔ اس سوالوں سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ لیکن جس نے اتباع اور اطاعت کی ہوگی، جس نے فرما برداری کی ہوگی، وہ ایک دم سے اس کا جواب دے گا۔ اور جس نے نافرمانی کی ہوگی وہ یہی کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، دین کے بارے میں نہیں جانتا، اللہ کے بارے میں نہیں جانتا۔ اور لوگ کہتے تھے کہ ایک پیغمبر ہے، لیکن میں نہیں جانتا وہ کون تھا۔ اس کی زبان بند ہو جائے گی۔ جب اس نے دنیا میں اس پر عمل ہی نہیں کیا تو وہ جواب کیسے دے گا؟ 21واں مسئلہ اور تیسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ دلالت کرتے اہل کتاب کے طور طریقے بھی اسی طرح مذموم ہے جیسے مشرکین کا مذہب اور ان کے طور طریقے، یہ اس سے ثابت ہوا۔ اور 22واں مسئلہ، جو شخص باطل سے حق کی طرف آتا ہے، اس کے دل میں قدیم عبادات، عقائد اور تصورات کچھ نہ کچھ اثر باقی رہتا ہے۔ جب نیا نیا دین میں آتا ہے، کچھ تاثرات جو پیچھے سے ہیں وہ اس کے دل میں رہتے ہیں۔ وہ کس سے دور ہوں گے؟ کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے سے وہ دور ہوں گے۔ اگر اس نے کتاب و سنت کی تعلیم حاصل نہیں کی تو پھر یہ دور نہیں ہو سکتے۔ تو وہ یہ دور ہونے کے لیے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ اپنے بچوں کو پہلی فرصت میں کتاب و سنت کی تعلیم دی جائے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی جائے، سیرت طیبہ پڑھائی جائے۔ اور ہر روز ماں باپ اپنے بچوں سے سونے سے پہلے کم سے کم 1 یا 2 سورتیں سن کر ان کو بولے اب سونا ہے۔ پہلے کھانا ان کو نہ دیا جائے، مائیں بچوں کو کھانا تب تک نہ دے جب تک عشاء کی نماز آپ نہیں پڑھو گے، تب جا کر معاشرہ سدھرے گا، تب جا کر بچوں کی اچھی تربیت ہوگی، تب جا کر کل یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ وگرنہ اگر ہم نے کوتاہی برتی، ہم نے اس میں تھوڑی سی غفلت برتی، تو یہ بچے ہمارے لیے عذاب بن جائیں گے، یہ ہمارے لیے آزمائش بن جائیں گے، یہ ہمارے لیے فتنہ بن جائیں گے، یہ ہمارے لیے باعث پریشانی بنیں گے۔ کچھ نہ کچھ اثر باقی رہتا ہے، جیسا کہ ابو واقد نے کہا
کہ ہم ابھی مسلمان ہوئے اسی لیے ہم نے ایسا سوال کیا. سوال کیا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایک ذات و انواد بنا دیجئے، ایک متبرک درخت بنا دیجئے اور آپ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم بھی جنگ کے وقت اپنے ہتھیار اس درخت کے ساتھ لٹکایا کریں اور تبرک حاصل کریں، برکت حاصل کریں. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی فرصت میں پہلا جواب ان کو یہ دیا، اللہ اکبر، تم نے بھی وہی سوال دہرایا جو سوال بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کر دیجئے جس طرح سے بنی اسرائیل کے معبود ہے، ہمارے لیے بھی ایک معبود مقرر کر دیجئے. یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے. اس کو ایسی باتیں کرنے سے کوئی بھی درخت، کوئی بھی چیز متبرک جاننا اور وہاں سے برکتیں حاصل کرنا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کے معنی کے خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لاکھوں انبیاء آئے، جتنے بھی انبیاء آئے ان کی یہی تعلیم تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کائنات کے لوگوں گواہی دو کوئی معبود نہیں الا اللہ، صرف ایک اللہ معبود برحق ہے جس کی عبادت کی جائے گی، جس کے لیے نیاز و نظر ہوگی، جس سے مانگا جائے گا، جس سے بیماری کو شفا مانگی جائے گی، جو بیماروں کو شفا دے سکتا ہے، جو اولاد عطا کرنے والا ہے. ابھی صبح میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا، سری نگر کے اندر 75 سال عمر ہے باپ کی اور کہیں 65 سال عمر ہے ماں کی. اللہ رب العالمین نے ان کو اولاد عطا فرمائی. 75 سال 75 ایئرس 75 سال عمر ہے باپ کی اور 65 سال عمر ہے ماں کی. اللہ رب العالمین نے 40 سال شادی کے بعد ان کو اولاد عطا فرمائی. 40 سال کے بعد اللہ رب العالمین دینے پر آئے. وہ عمریں نہیں دیکھتا، ورنہ جو میڈیکل سائنس کہتی ہے 40 کے بعد بچہ پیدا ہونے کی شکتی عورت ہو یا مرد ہو اس میں ختم ہو جاتی ہے، پھر اولاد نہیں ہو سکتی. لیکن جب اللہ دینے پر آئے، یہ تو 75 سال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 99 سال کی عمر میں دیا. جب دینے پر آئے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیٹا، زکریا علیہ السلام کو بیٹا عطا کرے اور نام بھی بتا دے اس کا نام یحییٰ رکھنا. دینے والا اللہ، لینے والا اللہ، کھلانے والا اللہ، شفا بخشنے والا اللہ، حفاظت کرنے والا اللہ، مارنے والا اللہ، زندہ کرنے والا اللہ، مالک اللہ، خالق اللہ، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، تارے اللہ کے، درخت اللہ کے، پوری کائنات اللہ کی. ہمارا کچھ نہیں، ہمارا ایک ہی چیز ہے اس دنیا کے اندر، وہ ہمارا کیا ہے؟ اللہ، وہ ہمارا ہے. باقی یہ جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں اپنی، یہ ہماری نہیں ہے. وقتی طور 60 سال 70 سال کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کی ملکیت ہمارے ہاتھ میں دی ہے. یہ ہم اس کے ملکیت ہیں تب تک جب تک زندہ ہے. مر گئے اس کے بعد کون مالک ہو جائے گا؟ وہ کسی آدمی نے کہا، وہ ایک آدمی سے پوچھا یہ مکان کس کا؟ بولا فلانی کا. اس کا؟ بولا فلانی اس کا مالک ہے. بولا جھوٹ بولتا ہے. بولا اس سے پہلے کون تھا؟ بولا اس کا باپ تھا. اس سے پہلے کون تھا؟ بولا اس کا باپ تھا. بولا تم تو چوکیدار ہو، تم تو مالک نہیں ہو. مالک وہ ہوتا ہے جس کو ہمیشگی حاصل ہو، جو اپنے قبضے میں ہمیشہ اس کو رکھے. مر گیا تو بیٹا بوڑھا ہو گیا، وہ مر گیا تو اس کا بیٹا، وہ مر گیا تو اس کا بیٹا. یہ چلتا ہے سلسلہ، آگے چلتا ہے. ہم چوکیداری کر رہے ہیں، 60 سال چوکیداری کر کے چلے جائیں گے، اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اپنے پراپرٹی کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، ہمارا اپنی دولت اور مکان و بلڈنگ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. وہاں پر اگر کوئی کام آنے والی چیز، نہ مکان آئے گا نہ اولاد آئے گی، وہ ساتھ کوئی نہیں آئے گا. اتنا پیسہ اگر کروڑوں روپے آپ نے جمع کیے، اربوں روپے آپ نے جمع کیے، کبھی دیکھا ہے کسی کے قبر میں روپے 10,000 یا 50,000 یا روپیہ لاکھ رکھا، اس کو ڈال دیا قبر میں؟ نہیں. اگر کوئی چیز گر جائے اس کو بھی واپس نکال لیتے، یہ مردے کے ساتھ نہ چلی جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ اس چیز کا مالک، یہ مالک تب تھا، اس کی ملکیت تب تک تھی جب تک اس کے جسم کے اندر روح تھی. روح نکل گئی، ملکیت ختم. ہم چوکیدار ہیں.
ہم کا کیسے مالک ہو سکتے ہیں؟ جس کا اختتام ہو، جس کا خاتمہ ہو، وہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیسے وہ تکبر کر سکتا ہے؟ کیسے وہ ملکیت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ نہ ہماری ملکیت ہے، نہ ہم مالک ہیں، اور نہ ہم تکبر کر سکتے۔ تکبر کرنے کا اختیار اور ملکیت ایک کی ہے، وہ حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ، وہ میرا بھی مالک ہے، میری چیزوں کا بھی مالک، میری مکانوں کا، میری دولت کا، میرے اولاد کا، سب کا مالک ہے اللہ رب العالمین۔ اس سے بڑھ کر کوئی نہیں دنیا کائنات کے اندر، وہی سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ اسی کی عبادت، اسی کے لیے سجدہ، اسی کے لیے دعا، اسی کے لیے رجا، اسی کے لیے خوف، اسی کے لیے ڈرنا، اسی سے مانگنا، اسی سے شفا مانگنا، اسی سے اولاد مانگنا۔ جب مانگو گے دل سے مانگو گے، اللہ رب العالمین انشاءاللہ عطا کرے گا۔ باقی کوئی یہ کہے گا فلانی جگہ جاؤ، وہاں پر آپ کو سنترا آپ کے گود میں پڑے گا تو پھر بیٹا ہوگا، تو نہیں میرے بھائی، اب جب دیکھتے ہیں اس سنترے والے کا خود کی اولاد نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی اولیاء ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی اولاد جب دینے پر آئے، 99 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دے، بڑھاپے کی عمر میں حضرت زکریا کو بیٹا دے دے، لیکن نہ دینے پر آئے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو بھی بیٹا نہ دے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا مالک اور خالق ہے، وہ اس کو کس کو اولاد دینی ہے، کب دینی ہے، یہ وہی جانتا ہے۔ اس لیے گمراہیوں میں مت جاؤ۔ کوئی سنترے سے آج تک بچہ نہیں ہوا، کوئی ان داغوں سے کوئی بچے شچے نہیں ہوتے۔ بچے دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہی اولاد دے گا، اسی سے مانگو، گڑ گڑا کر مانگو، بار بار مانگو، صبح مانگو، شام مانگو، دن کو مانگو، دوپہر کو مانگو، رات کو مانگو، جب بھی مانگو اسی سے مانگو، اس کے بغیر کسی سے مت مانگو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمد عبده ورسوله بأرسل حق بشيرا ونذيرا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم نصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم يرحمكم الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنکر والبغي لعلكم تذكرون واذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ اے اللہ جو ہسپتالوں کے اندر بیمار شفا کامل عطا فرما، گھروں کے اندر بیمار شفا کامل عطا فرما، اس مجلس میں کوئی بیمار شفا کامل عطا فرما۔ اے اللہ کوئی خواتین اگر بیمار ہے اللہ شفا کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اولاد کی ہدایت فرما، بزرگوں کی ہدایت فرما، ہماری مستورات بہو بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرما، انہیں ہدایت فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد صالحہ عطا فرما، اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہیں اللہ شفا کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ان کے حسنات کو قبول فرما، سیئات سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ان کے حسنات کو قبول فرما، ان کے سیئات سے درگزر فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔